افغان طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے. ایک عالمی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے. برسلز میں قائم تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. تھنک ٹینک کے مطابق اگرچہ فی الحال پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے، تاہم اگر عسکریت پسندوں کی کارروائیاں جاری رہیں تو پاکستان دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں، جن کی بنیادی وجہ افغان طالبان کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی سے انکار ہے. 2022 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. صرف 2025 میں دہشت گردوں نے 600 سے زائد پاکستانی فوج اور پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا، جن میں زیادہ تر ہلاکتیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئیں، جو افغانستان سے متصل صوبے ہیں. تھنک ٹینک کے مطابق اگر عسکریت پسند حملے جاری رہے اور اگر کسی اور حملے کا سراغ افغانستان سے ملا تو پاکستان کا رد عمل اس بارے میں سخت ہوگا. پاک افغان معاملہ کہاں تک جا کر رکے گا؟ جب یہ سوال پوچھا گیا پریس کانفرنس کے اندر DGISPR سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وی ول پلے آل آر کارڈز. یہ جواب دیا، ذرا سنیے. آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغان طالبان. پرسوں اسحاق صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی، ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائیلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے، چین، پاکستان اور افغانستان. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ، دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ So the long term is that we will play all the cards. Where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. جہاں ان کو انگیج کرنا ہے ڈپلومیسی سے، وہ ہم انہیں وہ بھی کریں گے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ افتخار فردوس صاحب موجود ہیں، سینئر سیکیورٹی اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ، AOI پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. افتخار، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کیا 2025 کے مقابلے میں آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ زیادہ ڈیٹیریریٹ کریں گے، اسٹیبل رہیں گے، یا کچھ اس میں بہتری ہو سکتی ہے، کچھ تھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماریا، جس ٹائم پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں آبویسلی 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک کا ذکر تو آپ نے ویڈیو کلپ میں سن بھی لیا، جس میں چین کی انٹرونشن ہے. دوسری طرف جو ہے اس میں سعودی عرب کی بھی انٹرونشن ہے، جو افغان طالبان پر ایک قسم کا پریشر جو ہے وہ بنا رہی ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق جو چین کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی افغان طالبان کو اس ٹائم پر بھی ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا تھا، کیونکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے میں مجموعی طور پر یہ پرابلم نظر آ رہا ہے. اور چائنا کی بھی انویسٹمنٹس ہیں جو بدخشاں اور تخار کے اندر وہ انڈر اٹیک جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو اٹس ناٹ سو سمپل کہ صرف پاکستان کو ہے. بیانیہ جو ہے وہ پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنایا، اور اس کی ریزنز یہ تھی کہ سب سے زیادہ اٹیکس بھی پاکستان میں ہیں. آلموسٹ 5000 سے اوپر اٹیکس ہیں، اور جس میں سے 80% جو ہے وہ لنکڈ ہے افغانستان کے ساتھ. تو یہ پرابلم تو کسی اور جگہ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آتی. لیکن حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ٹیررسٹ اینٹیز ہیں انہوں نے کچھ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ سرکولیٹ جو ہے وہ کی ہیں، جس میں انہوں نے اس بات کی طرف جو ہے وہ کیا ہے اشارہ دیا ہے کہ جو فورن فائٹرز ہیں وہ پاکستان کے سوائل کے اندر جو ہے وہ آ کر جو ہے نہ آئے ہماری طرف. لائک وہ کلیئرلی اس پیٹرن کی طرف جا رہے ہیں، جو اس طرف ایک اندیا جو ہے وہ دیتی ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیکن آبویسلی جو ISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ فوج اور حکومت اور اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے. اگر تو اس میں کمی آتی ہے، جو تقریباً 17% کمی آئی ہے جب سے بارڈر بند ہوا ہے یا یہ ایسکلیشن ہوا ہے، لیکن جو اس کا اصل مارکر ہے وہ تب ہے کہ یہ 75% تک جو ہے وہ جائے. ہاں، لیکن جو بارڈر بند ہونے کی آپ بات کریں، یہ لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. وقتی طور کے اوپر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا اس سے روزگار جڑا ہوا ہے. تو اب ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈپلومیسی کام کرے گی اور جو بارڈر پہ آمد و رفت شروع ہو سکتی ہے، یا ابھی فی الحال مستقبل قریب کے اندر یہ ہم بارڈر بند ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی بارڈر کھلنے کی بات ہوتی ہے اس دن کوئی نہ کوئی اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب غالباً 4 دن پہلے میٹنگ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان میں بارڈر جو میٹنگ تھی وہ طے تھی کھلنے کے لیے، اور اس کے درمیان میں 2-3 ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے میٹنگ جو ہے وہ کال آف جو ہے وہ کرنی پڑی. بلکہ اس میں تاجرین بھی جو ہے وہ انوالو تھے. سو اٹس ناٹ سچ اے سمپل ڈائنامک. اور جو اس ٹائم سچویشن ہے خطے کی، سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں ماریا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں
وہ صرف اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نہیں ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے کاز ایگزاسٹ کریں گے، اس کا ایکچوئل ریزن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کی طرف آئی ہے، جس کے بھی آبویسلی بیکرز جو ہے وہ موجود ہیں. تو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی چاہیے، لیکن آبویسلی انٹرنل سیکورٹی وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ایک گرے ایریا ہے اس ٹائم پر پالیٹکس کے درمیان. بالکل، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن بڑھ بھی رہی ہے. وفاق کی کچھ اور توقعات ہیں، مقتدرہ کی کچھ اور توقعات ہیں، صوبائی حکومت کا بہت مختلف پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر. چند ہفتے پہلے ایک جب جرگہ ہوا تھا، گرینڈ جرگہ، جس میں صوبے بھر کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تھی، ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا. اس اعلامیے کے پھر آگے کچھ ہوا، فالو اپ ہوا، کیونکہ وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا. دیکھیں ماریا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوں گی کہ وہ کھل کی کچھ باتیں جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب کے ٹائم پر بھی یہ ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ باجوڑ کے اندر ایک کلیئرنس آپریشن ہوا، جو تقریباً کوئی 1 مہینے اور 8 دن جو ہے وہ چلا. اس کے بعد جو ہے وہ ایریا کلیئر کر کے بہت سارے لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا. خیبر کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، کیونکہ اس میں پولیٹیکل آپٹکس ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے، تو ان کا بیانیہ شاید مختلف ہو اور وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں بند کمروں کے اندر جو ہے وہ ڈیلنگز علیحدہ ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان فوج یہ چاہے کہ کل جو ہے وہ آپریشن وہاں پہ کرنا چاہے، وہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ روک سکے گا، کیونکہ اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے. اور خیبر ایک ایسا ایریا جو ہے وہ بن گیا ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ ٹیررسٹ نیٹ ورک اٹھا کے دیکھ لیں، سب کی پریزنس وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کی ڈیلنگ مختلف ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپریشن کے حوالے سے صوبائی اور وفاقی حکومت میں اتنی دوریاں نہیں ہیں، یا یہ گیپ برج ہو سکتا ہے جب ہونا ہو؟ یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں آبویسلی اس میں بات چیت کی ایک جھلک تو چلتی رہتی ہے، لیکن جو پبلک امیج ہے کسی پارٹی کا اور ان کے فالوورز کا وہ علیحدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ ماضی میں چلی جائیں اور باجوڑ آپریشن کی میں مثال آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. اس میں علی امین صاحب کو جو ہے کیبنٹ میٹنگ میں جس میں انہوں نے ڈیسیجن جو ہے وہ کرنا تھا، اس سے پہلے ان کو جو ہے 45 منٹ کی ڈی بریفنگ دی گئی اور حالات کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ حکومت بھی نہیں بچے گی اور صوبہ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس نیشنل سیکورٹی اس لیول تک کمپرومائز ہو جائے گی کہ آپ کے لیے گورننس کے لیے کچھ بچے گا نہیں. اس کے بعد انہیں آ کر جو ہے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور اس کے بعد آ کر جو ہے سائن بھی کیا کہ آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اب ایک پالیٹکس جو ہے وہ علیحدہ ہے. آبویسلی اس کے ڈائریکٹ جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایز اے بارگین چپ اس کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں.